السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم و فراست کے ناظرین، آج کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو میں ویلکم کرتی ہوں۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زبردست ثابت ہونے والی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا تو بالکل بھی مت بھولیے گا۔ آج میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی عظیم ہستی کا ذکر کرنے جا رہی ہوں، جن کو لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے ان کا ذکر تو بہت ہی سنا ہوگا، اور ان کے بارے میں آپ سنتے ہی رہے ہوں گے، لیکن ان کی مکمل ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں ملنے والی ہے، تو اینڈ تک دیکھنا مت بھولیے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مکمل نام الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 سن ہجری میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، یا فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 میں یورپ کی متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ یہ انہی کا ایک بہت عظیم کام ہے کہ بیت المقدس کو یہودیوں سے انہوں نے آزاد کروایا تھا۔ سلطان صلاح الدین نسلاً کرد تھے اور 1138 میں کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والے فوج میں صلاح الدین بھی موجود تھے، اور اس کے سپہ سالار شیر کو صلاح الدین کے چچا تھے۔ مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ اس زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین حکمرانی پر فائز ہوئے۔ صلاح الدین اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان میں جہاد کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اور بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ مصر کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1182 تک شام، موصل، حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ اس دوران میں صلیبی سردار رینالڈ کے ساتھ 4 سالہ معاہدہ صلح ہو چکا تھا، یعنی کہ اس وقت تک ہم آپ سے نہیں لڑیں گے، جس کی روح سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے کے پابند تھے، لیکن یہ معاہدہ محض کاغذی اور رسمی تھا۔ صلیبی بدستور اپنے اشتعال انگیزیوں میں مصروف تھے اور مسلمانوں کے قافلوں کو برابر لوٹ رہے تھے۔ اسی دوران جنگ حطین ہوئی، اس کے متعلق بھی آپ نے سنا ہوگا۔ 1186 میں مسیحیوں کے ایک ایسے ہی حملے میں رینالڈ نے یہ جسارت کی کہ بہت سے دیگر مسیحی امراء کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی غرض سے حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے، اور فوراً رینالڈ کے تعاقب کرتے ہوئے حطین میں اسے جا لیا۔ سلطان نے یہیں دشمن کے لشکر پر ایک ایسا آتش گیر مادہ ڈلوایا جس سے زمین پر آگ بھڑک اٹھی۔ چنانچہ اس آتشی ماحول میں 1187 کو حطین کے مقام پر تاریخ کی خوفناک ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے میں 30,000 مسیحی افراد جو ہے وہ ہلاک ہو گئے، اور اتنے ہی تقریباً قیدی بنا لیے گئے۔ رینالڈ گرفتار ہوا، اور سلطان نے اپنے ہاتھ سے اس کا سر قلم کر دیا۔ دراصل رینالڈ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں برملا طور پر گستاخی کیا کرتا تھا، اور سلطان ایوبی نے اپنے ہاتھوں سے مارنے کی قسم کھائی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی اتحادی بادشاہ کے ساتھ وہی سلوک کیا جیسا کہ ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ لیکن رینالڈ کے جرائم بہت سنگین تھے۔ اس جنگ کے بعد اسلامی افواج مسیحی علاقوں پر بھی چھا گئیں، اور ان کا ایک اور سب سے بڑا کارنامہ بیت المقدس کو انہوں نے فتح کر لیا۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ 1 ہفتہ تک خونریز جنگ کرنے کے بعد مسیحیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور رحم کی درخواست کی۔
بیت المقدس پورے 88 سال بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا اور تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عظیم الشان کارنامہ تھا۔ اس نے مسجد اقصیٰ میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا۔ اسی طرح نور الدین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہو گئی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کرتے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ ان لوگوں نے تو بہت بڑے بڑے مسلمانوں کے ساتھ مظالم کیے تھے، ظلم و ستم کے انہوں نے پہاڑ توڑ دیے تھے، لیکن صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے ساتھ بہت ہی ایک اعلیٰ کردار کا نمونہ پیش کیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے زر فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دے دی، اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 سے قائم تھی۔ اس کے بعد جلد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ بیت المقدس پر تقریباً 761 سال مسلسل مسلمانوں کی حکومت رہی، یہاں تک کہ 1948 میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی سازش سے فلسطین کے علاقے میں یہودی سلطنت قائم کی گئی اور بیت المقدس کا نصف یعنی آدھا حصہ یہودیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1967 یا 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ میں بیت المقدس پر اسرائیلیوں نے قبضہ کر لیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ بہت ہی عظیم انسان تھے، اور تاریخ اسلام میں، عام تاریخ میں ان کا بہت ہی زیادہ نام بھی لیا جاتا ہے، اور ان کے بہت زیادہ عظیم کارنامے، عظیم کام بھی ہیں۔ انہوں نے بہت جگہ پر رفاع عامہ کے کام بھی کیے تھے۔ آپ کا جو انتقال ہے وہ 589 ہجری میں انتقال ہوا، اور انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت مسجد امیہ کے نواب میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کل 20 سال حکومت کی۔ مورخ ابن خلقان کے مطابق ان کی موت کا دن اتنا تکلیف دہ تھا کہ ایسا تکلیف دہ دن اسلام اور مسلمانوں پر خلفائے راشدین کی موت کے بعد کبھی بھی نہیں آیا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان کی بڑی تعریف کی ہے، اور لکھتا ہے کہ ان کے ہمسر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی، اور انہوں نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قائم کردہ حکومت ان کے والد نجم الدین ایوب کے نام پر ایوبی کہلاتی تھی۔ صلاح الدین اگرچہ ایک دانشمند اور قابل حکمران تھے، لیکن وہ خود کو رواجی تصور سے آزاد نہ کر سکے۔ خلافت کی حقیقی تصور کو اب مسلمان معاشرہ اس حد تک بھلا چکا تھا کہ نور الدین اور صلاح الدین جیسے حکمران بھی ملوکیت کے انداز میں سوچتے تھے۔ جانشینی کے معاملے میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہی غلطی کی جو سب سے پہلے ہارون رشید نے کی تھی، اور سلجوکیوں کے بعد سے تمام حکمران کرتے چلے آئے تھے۔ انہوں نے زمانے کی غلط رواج کے تحت اپنی سلطنت 3 لڑکوں میں تقسیم کر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طاقتور سلطنت تقسیم ہو کر کمزور پڑ گئی۔ پھر بھی ایوبی خاندان کے ان چند لائق حکمرانوں میں سے، جن میں صلاح الدین کا بھائی ملک عادل اور ان کا لڑکا ملک کامل قابل ذکر ہیں، مصر، شام، حجاز اور یمن کو تقریباً 60 سال تک بڑی حد تک متحد رکھا۔ 648 ہجری میں ایوبی خاندان کی حکومت مکمل ختم ہو گئی، اور ان کی جگہ ترک غلاموں کی حکومت قائم ہوئی جو مملوک کہلایا کرتی تھی۔ آپ کو میری یہ انفارمیشن کیسی لگی، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔